السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثناء اور آقائے دو جہاں، نبی مکرم، تاجدار عرب و عجم، سید المرسلین، خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و اسلام کے بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها۔ اللہ پاک کی حمد و ثناء اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود اسلام کے بعد، سامعین گرامی قدر، ناظرین گرامی قدر، میں آپ کو حدیث شریف کی اس مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ اصلاح نیت کی ضرورت و اہمیت کے متعلق اس حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے، جس کے راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان امیر المومنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ رواه البخاری ومسلم۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور جس کی ہجرت اصول دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بدء الوحی سے شروع کیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحیح مسلم نے الامارہ میں باب قولہ انما الاعمال بالنیات۔ چونکہ امام بخاری نے جو ہے یہ پہلے باب بدء الوحی سے شروع کیا ہے، جبکہ امام مسلم نے کتاب الایمان سے اپنی صحیح کا آغاز کیا ہے۔ پہلے ہم حدیث کے مفردات پر غور کر لیتے ہیں۔ حفص، ابو حفص یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے۔ یہ النیات جو ہے یہ جمع ہے نیہ کی، انٹینشن۔ لغوی طور پر نیت کا معنی ارادہ ہے، اور اصطلاحی طور پر اس ارادے کو کہتے ہیں جو ارادہ فعل کے ساتھ متصل ہو۔ ہجرہ کا معنی ہے ترک کرنا، یعنی شرعاً دین کو بچانے کی غرض سے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف چلے جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اور اس ہجرت اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، اس کے رسول کی خاطر ہو تو وہ اسی کے لیے ہوگی، اور اگر کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہو تو وہ دنیاوی مقصد کے لیے ہوگی۔ اب یہاں ہم اس حدیث کے موضوعات پر غور کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ حقیقت بیان فرمائی کہ انسان کے تمام اعمال کی قبولیت اور ان کے اجر و ثواب کا انحصار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ عمل کرنے والے کی اگر نیت درست ہوگی تو اس کی عمل جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا، اور عمل کرنے والے کو اس عمل کا ثواب ملے گا۔ عمل کرنے والے کی نیت اگر درست نہیں ہوگی تو بظاہر وہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی نفیس کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اور ایسا عمل کرنے والے کو جو ہے وہ اجر نہیں ملے گا، بلکہ وہ وبال اور گناہ کا باعث ہوگا۔
گویا نیت تمام اعمال کی جو ہے روح ہے۔ نیت کی درستی اور خرابی سے یہاں کیا مراد ہے؟ نیت کی درستی سے مراد یہ ہے کہ نیک کام محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کیا جائے، اس کی رضا کی خاطر کیا جائے، کسی کے خوف سے یا کسی کی خوشنودی کے لیے وہ کام نہ کیا جائے، نیز لوگوں میں شہرت یا نیک نامی کرنے کے لیے یا دنیاوی منفعت کا اس میں لالچ نہ ہو۔ اگر امر اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے کسی شخص کی خوشنودی، لوگوں میں عزت اور شہرت اور نام و نمود بغیر کسی دنیاوی لالچ کی خاطر ہو، یعنی تو یہ نیت کی خرابی ہے۔ اگر لالچ کے بغیر اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ کی نیت درست ہے۔ اور اگر کوئی شخص، یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اگر کوئی شخص ہجرت جیسا عظیم عمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کی خاطر کرتا ہے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے، یعنی رسول کی اطاعت اور محبت کے لیے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اس کا یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اور اگر ہجرت کرنے والے نے اس کی نیت یہ ہے کہ اس ہجرت کے ذریعے میں دولت کماؤں گا، اس ہجرت کے ذریعے میں کسی عورت سے شادی کروں گا، تو پھر اس کا عمل جو ہے اس کا ثواب نہیں ہوگا، اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی اور وہ رسول کا عقیدت مند اور فرما کے شمار نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہجرت ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الہجرت تہدم ما قبلہا، ہجرت جو ہے پہلے جتنے بھی اس کی چیزیں ہیں اس کو ہدم کر دیتی ہے، یعنی ہجرت کرنے سے انسان کی سابقہ زندگی جو ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اس انداز میں بیان فرمایا جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اشقالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی شکلوں کی طرف نہیں دیکھتے، آپ کی صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے، آپ کی باڈی کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے دلوں کے تقوی کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے البر والصلہ والادب باب تحریم الظلم المسلم میں بیان کیا۔ اور اب یہاں دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہاری شکل و صورت سے اور مال و دولت کو نہیں اللہ دیکھتے، بلکہ وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تم عمل کس نیت سے کرتے ہو۔ جیسے رب کائنات نے قرآن حکیم میں اسی موضوع کے متعلق فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، قربانی کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ یعنی تمہارے ہاں اس عمل میں اخلاص ہے یا نہیں۔ اخلاص ہو تو بظاہر حقیر اور معمولی عمل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے لیے نجات اور سرخروئی کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز ایک قاری، ایک سخی، ایک شہید کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ باری باری ان کے اعمال کے متعلق دریافت کرے گا تو قاری کہے گا یا اللہ میں نے تیرا دین سیکھا اور زندگی بھر لوگوں کو سکھاتا رہا۔ صحیح کہے گا یا اللہ میں نے تیرا دیا ہوا مال نیکی کے ہر راستے میں خوب لٹایا۔ اور شہید کہے گا یا اللہ میں تیرے دشمنوں سے قتال کرتا رہا اور بالآخر لڑتا ہوا خود بھی اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اللہ اس قاری سے فرمائے گا تو نے قرآن سیکھا اور سکھایا ضرور تھا، مگر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے قاری اور عالم کہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سخی سے فرمائے گا واقعی تو نے بہت سخاوت کی، تو نے مال اللہ کے راستے میں قربان کیا، لیکن تیری نیت یہ تھی کہ تاکہ تو لوگوں میں مشہور ہو جائے، لوگ تیری تعریف کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ شہید سے فرمائے گا کہ تو نے کفار سے لڑائیاں ضرور لڑیں، مگر تیری نیت اور ارادہ یہ تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں اور تجھے بہادر کہیں۔ تم تینوں نے یہ اعمال اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے تھے، لہٰذا آج میرے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان تینوں کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا۔ باب من قاتل للریاء والسمع استحق للنار۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ کتنا
لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص خیرات اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں تو اس کا وہ عمل تباہ برباد ہو گیا۔ اگر کوئی عالم اس نیت سے کوئی عمل کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں تو اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اور اگر کوئی شہید بھی اللہ کے راستے میں اس لیے جاتا ہے کہ لوگ اس کو بہادر کہیں تو اس کا وہ عمل جو ہے وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں یہاں ہمیں سمجھایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث میں اخلاص نیت کی اہمیت تو اس قدر ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ عمل کو کر بھی لے تو کم از کم 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور بعض صورتوں میں 100 گنا تک ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن اگر جب کوئی شخص نیک عمل کرنے کا ارادہ کرے تو اس سے 1 نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر نیت کے بعد اس عمل کو جو ہے انسان وہ کرے اخلاص کے ساتھ تو اتنا اجر ملے گا اس کو۔ یہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے باب الرقاق میں، اسی طرح صحیح مسلم نے باب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا۔ پھر اوس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم فغلبته نوم حتی اصبح کتب له ما نوى وکان نومه صدق علیہ من ربہ۔ سنن النسائی کو اس حدیث کو روایت کیا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت تہجد کی نیت کر لے لیکن وہ بیدار نہ ہو سکے تو اسے اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے جس کی اس نے نیت کی، اور وہ نیند اس پر اس کے رب کی طرف سے صدقہ ہے۔ یعنی اگر کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرابی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ مسند احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا۔ جو شخص لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھے، روزہ رکھے یا صدقہ کرے تو وہ شرک کا مرتکب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے 7 قسم کے لوگ، یعنی اس دن جس دن کسی اور کا سایہ نہیں۔ فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو ان میں سے ایک قسم یہ بیان کی، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم ما تنفق یمینہ، یعنی ایک شخص اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو بھی صحیح بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ یعنی تصور کریں کہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا وہ بندہ رب کائنات کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو ان تمام حدیث سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ دین میں اصلاح نیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں، زبان سے الفاظ ادا کرنا نیت نہیں۔ انسان دل میں کسی نیت کا ارادہ کرے تو اسے 1 نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر وہ عمل کرے تو اسے خلوص کے لحاظ سے 10 گنا سے 700 گنا تک اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 3 باتوں کی قسم اٹھاتا ہوں اور تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ فرمایا کہ ما نقص مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے کسی کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، جس پر کسی پر ظلم ہو
وہ صبر کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ولا فتح عبد باب مسعلۃ اللہ علیہ باب فقر، جو شخص مانگنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر و تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور وہ ہر قسم کے مال و دولت کے باوجود مانگتا پھرتا ہے۔ یعنی فرمایا کہ ایک اور بات بیان کرتا ہوں، اسے بھی یاد رکھنا، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، علم سے نوازا، وہ ان دونوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق کو جانتا ہے اور ادا کرتا ہے، ایسا آدمی سب سے افضل ہے۔ پھر فرمایا دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے اور دولت نہ دے، مگر صدق و خلوص نیت سے کہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں فلاں کی طرح نیک اعمال کرتا، حالانکہ اس کی صرف نیت ہے اور دوسرے عمل، تام دونوں کا اجر و ثواب جو ہے وہ برابر ہے۔ اسی طرح پھر تیسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتا ہے اور وہ علم سے محروم ہوتا ہے، وہ مال بے تحاشا بغیر سوچے سمجھے خرچ کرتا ہے اور بغیر علم کے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جانتا ہے اور ادا کرتا ہے، یہ سب سے برا ہے۔ یعنی مال کو بھی بے تحاشا خرچ کرتا ہے بغیر سوچے سمجھے، اور اللہ کا نہیں، صلہ رحمی بھی نہیں۔ اور چوتھا وہ شخص، یعنی اس کے متعلق تیسرے شخص کے متعلق حضور نے فرمایا کہ یہ سب سے برا ہے۔ چوتھا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا، نہ مال دیا، لیکن وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح برے کام کرتا، حالانکہ اس کی صرف نیت ہے اور دوسرے کا عمل تام گناہ دونوں کے برابر ہیں۔ اس کو جامعہ ترمذی نے باب من جا مثل الدنیا میں بیان کیا۔ اسی طرح یعنی آپ اس حدیث پاک پر غور کریں کہ انسان کا کوئی بھی عمل ہے، چاہے وہ عبادت ہو یا وہ صدقہ و خیرات ہوں، یعنی چاہے وہ مالی عبادات ہوں یا بدنی عبادات ہوں، کوئی بھی عمل ہو، چاہے انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے، یا وہ اللہ کے راستے میں حج کے لیے جاتا ہے، یا وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، یا وہ نماز پڑھتا ہے، یا وہ قیام اللیل کرتا ہے، یا وہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، جتنے بھی اعمال ہیں یا وہ نوافل ادا کرتا ہے، اگر اس کی نیت درست ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر ثواب دیں گے، اور اگر نیت درست نہیں تو پھر سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ جیسے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارے جسم کا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہاں غور کریں کہ انسان کی نیت درست نہیں ہوگی، نیت کے اندر فطور ہوگا، فساد ہوگا، تو اسے کسی بھی عمل کا اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم اگلی حدیث کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اب ہم رقیہ شریعہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دعا کی طرف آتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضب و عقاب و شر عبادہ ومن همزات الشیطان من یحضرون، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہام من کل عین لام، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، من شر ما ينزل من السماء، من شر ما يعرج فيها، من شر ما ذرأ في الأرض، من شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، بسم الله الرحمن الرحيم،
الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظنا من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فاتبعه شهاب مبين. ولا تمدن عيناك إلى ما متعنا به أزواج منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وإن يقاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. تحسنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء وتصمت بربي ورب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستغفرت شر بلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الناصر من المنصور. حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار ولا. حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اصرف عني حر الليل وبرد الليل وسب العين. اللهم رب الناس إذا بالباس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني من شر كل نفس أو إن حاسد الله يشفيني. بسم الله أرقي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد للہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس مجلس میں حاضر ہوئے. اب دعا کے لیے ہم انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور بیماروں کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانیوں کو دور فرمائے. اور جو اس دنیا سے چلے گئے رب کائنات ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور مقام عطا فرمائے. میں حضرت علامہ مفتی خورشید صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے علم عمل اور زود میں برکت عطا فرمائے. اردن سے کافی سارے ہمارے ساتھی ہیں. میں سب کو ویلکم کہتا ہوں. اہلا و سہلا و مرحبا فیکم. اور بھی کافی سارے ترکی سے ہمارے ساتھی ہیں. اسی طرح میرے دوست کونسلر انصر علی خان صاحب ہیں برمنگھم سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی صحت دیں اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں. ان کے تمام اہل خانہ کو ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم انی اسألک بعدد خلقک وبعز عرشک برضاء نفسک بنور وجہک بمبلغ علمک وحلمک وببقاء قدرتک وببسطة قدرتک وبمنتہى رحمتک بإدراک مشیتک بکلیت ذاتک بکل صفاتک بتمام وصفک بکلیت اسمائک بکل صفاتک بمقنون سرک بجزیل برک بجزیل آتائک بکمال منک بفید جودک بشدید عقابک بسباق رحمتک بعدد کلماتک. یا رب وحدانیتک بتوحید وحدانیتک ببقاء بقائک بسرمدیت اوقاتک بعزت ربوبیتک بعظمت کبریائک یا اللہ بجاء جلالک بکمالک بجمالک بافعالک بانعامک بسیادتک بملکیتک بجباریت
بعظمتك بلطفك بسرك ببرك بإحسانك بحقك وبحق رحمتك وبحق محبوبك محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعل لنا فرجا مخرجا وشفاء من الحموم والبلاء والوباء والطعن والطاعون والأناء ومن جميع الأمراض والآفات والبليات في الدنيا والآخرة. اللهم أجمع قلوبنا على طاعتك وأجمع نفوسنا على خشيتك وأجمع أرواحنا في جنتك، وارزق كل معموم بالفرج وكل مؤسر باليسر وكل محروم بالذرية الصالحة وكل مديون بقضاء دينه وكل حزين بالفرح وكل مريض بالشفاء وكل ميت بالرحمة. اللهم إني أسألك بنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل أحبتي في حرزك وحفظك وجوارك اللهم وتحت كنفك. اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية وارزقهم من واسع رزقك وتقبل أعمالهم. اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوات والقبول في الطاعات والشكر عند الخيرات والخشوع في الصلوات والعفو عند الأثرات. اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاة واحفظنا من كل شر من كل سوء ومن كل بلاء. یا الہی ہم نے جو کلام پاک پڑھا، جو درود پاک پڑھا، جو ذکر اذکار کیا گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں پیش کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. آپ کے توسط سے ازواج مطہرات، آل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، قادری، نقش بندی، سہروردی، جتنے بھی سلسلوں کو سب کے روحوں کو اصال صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. بالخصوص سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے روح کو اصال صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. ہمارے مرشد امام احمد رفاعی الکبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے روح کو اصال صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. یا الہی پیر طریقت حضرت خواجہ عبد المنان قریشی رحمۃ اللہ علیہ کروں کو اصال صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. پیر نصیر الدین نصیر گولوڑی رحمۃ اللہ علیہ کروں کو اصال صاحب کرتے ہیں. پیر صدیقی صاحب نہریہ شریف والے رحمۃ اللہ علیہ ان کو روح کو اصال صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما. کتب کشمیر حافظ عبداللہ لدھروی رحمۃ اللہ علیہ کروں کو اصال صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. حضرت صوفی صادق صاحب اگہار شریف والے ان کے روح کو اصال صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما. میرے والد گرامی حضرت صوفی فاروق احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روح کو اصال صاحب کرتے ہیں. یا الہی تو قبول منظور فرما. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما. صاحبزادہ قاضی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحبزادہ مفتی ظہور احمد رحمۃ اللہ علیہ، سب کے روح کو اصال صاحب کرتے ہیں. یا الہی پیر محمد عالم لدھروی رحمۃ اللہ علیہ ان کے روح کو اصال صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. یا الہی جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے اہل خانہ میں سے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے سب کے روح کو اصال صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما. یا الہی ان کے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہی حاضرین مجلس کے اہل خانہ میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما. یا الہی میرا بھائی سعد فاروق، یا الہی وہ بیمار ہے اسے شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما. اسی طرح جن لوگوں نے یا الہی بیماروں کی دعاؤں کے لیے کہا ان سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما. جن لوگوں نے کی پریشانیاں ان کو پریشانیوں کو اپنے خزانہ غیب سے دور فرما دے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا دے. یا الہی رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جن کے لیے تو نے مغفرتوں رحمتوں اور آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم و کرم فرما دے. یا الہی تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہم نے تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما رہے. تیرا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یا الہی ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے. یا اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما. تو اپنے فضل اور احسان کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرما. یا الہی کار ہیں، بدکار ہیں، چاہے ذلت میں ہیں، ڈوبے ہوئے، مگر جو کچھ بھی تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. اللہم اجعلنا فی الدنیا مہتدین ومن الحلال مرزوقین ومن الحرام محفوظین ومن المعاصی حاربین وعلى الطاعة واقفین وبالشہادة ناطقین وفی الآخرة مرحومین وفی القبر مونسین وعند السؤال ثابتین وفی الحشر آمنین وفی المیزان راجعین وعلى الصراط جاہزین ومن الحوض واردین ومن النار بائدین وفی الجنة خالدین وفی الفردوس نازلین وفی علیین ساکلین وفی وجه اللہ ناظرین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرش وزینت فرش وقاسم رزق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ وتعالی
آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ان مبارک لمحات میں کوشش کریں کہ اس میں جتنا بھی زیادہ ہو سکے عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قیام اللیل کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ کل اسی وقت پھر حاضر ہوں گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.